ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جو رات کی تنہائی میں پڑھی جاتی ہے، نیکیوں سے اپنی زندگی کو مالا مال کرنے کتنے مواقع فراہم کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. رمضان کے جیسا بابرکت مہینہ دیا، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ، پھر ذی الحجہ کا مہینہ، پھر یہ محرم کا مہینہ، یہ نیکیوں کا مہینہ. میرے بھائی، ان مہینوں میں ہم نیکیوں کا اہتمام کریں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی 10ویں تاریخ، جس کو ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصیام یوم عاشورہ. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عاشورہ کے روزے کے بارے میں، 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، کہ اللہ نبی اس دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے، کیا مقام مرتبہ ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ، کہ اس دن روزہ رکھنے سے اللہ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اس دن 10ویں تاریخ کو، 10ویں محرم کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. یہ اس دن کی فضیلت ہے میرے بھائی، یہ محرم مہینے کی فضیلت ہے. اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا تھا نیکی کرنے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، اچھے اعمال انجام دینے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش کرانے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اللہ کے مقرب اور اس کا قریبی بندہ بننے کے لیے. لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اللہ کی اس رحمت کو، اللہ کی اس کرم کو، اللہ کی اس فضل کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، اور محرم کے مہینہ کو ہم نے بدعت و خرافات کا مہینہ بنا لیا ہے، بدعت و خرافات کا مہینہ بنا لیا ہے. آج جیسے ہی محرم کا مہینہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، یہ تمام احادیث ہمیں یاد نہیں رہتی، ان میں سے کسی حدیث کی بات ہمارے کانوں سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ آتے ہی ہمارے ذہن میں شہادت حسین، ڈھول تاشا، تعزیہ، مرثیہ خوانی، نوحہ ماتم کرنا، جلوس نکالنا، لاٹھی کھیلنا اور طرح طرح کی چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں.